پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، یقین مانیں کبھی کبھی بڑی پشیمانی ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو ہم خواب لے کر پیدا ہوئے تھے کہ آزاد پاکستان کا جو ہمیں تحفہ دیا گیا تھا، اس میں آج کوئی آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بدقسمتی ہے کہ لوگ اس آئین اور قانون پہ اعتبار کرنے کے لیے بھی الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری غلام مرتضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بہت سارے انٹرویو دکھائے، آج میرے ساتھ جو موجود ہیں پنجاب کی بڑی اہم شخصیات، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک صاحب، ان کے ساتھ کوئی موجودہ سیاسی صورتحال پر گپ شپ کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی۔ کیسے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ نے تکلیف سب سے پہلے تو سوال میرا ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ 4 سال حکومت میں رہے اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزت بخشی اور وزیر بھی رہے۔ اس دوران آپ نے کون کون سے اہم کام کیے اور کون سی آپ کی خواہش تھی جو ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے کیونکہ حکومت پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 سال تھے۔ ایک تو 1.5 سال ہمارا کرونا میں پوری دنیا بند رہی، وہ ہم سٹرگل میں رہے پاکستان کے لیے۔ دوسرا، لاسٹ مارچ سے ہم اس حکومت کبھی بن رہی ہے کبھی ٹوٹ رہی ہے، تو ہمیں میرے خیال ہے 1.5 سال پونے 2 سال ملے ہیں کام کرنے کے۔ تو اس میں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے اس علاقے میں میرے سے زیادہ ترقیاتی کام کسی نے نہیں کرائے ہوں گے۔ میں نے اے ڈی پی میں بہت ساری اسکیمیں ڈلوائی تھیں، ہماری سیوریج کی اسکیمیں ہیں، ہماری روڈز کی اسکیمیں ہیں، ہمارے جو گلیاں ایسے ٹف ٹائل ہے، سیوریج ہے، اس طرح کا جو نکاسی آپ کے تھے۔ اور ایک جو سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، میں نے عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، ہم نے جو سوئی گیس کے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے تھے، پچھلی دفعہ رکے ہوئے تھے، سروے ہوئے تھے لیکن نہ فنڈ سے نہ ان کا کوئی آگے کام تھا، تو وہ دوبارہ سے میں نے ان کو انیشیٹ کروا کے ان کے پائپ کروائے۔ وہ پھر پاکستان میں پورے رک گئے، لیکن یہ کہ وہ ہم اس کو مکمل کروانے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں تو چاہتا تھا کہ لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع ہم پیدا کروائیں یہاں پہ، کیونکہ غربت ہے، یہ ہمارا جنوبی پنجاب خطہ بے روزگاری میں سب سے آگے ہے، اور یہاں کی ایون خواتین پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا کر کام کرتی ہیں غربت کی وجہ سے، وہ جو ہمارے لیے علاقے کے لیے بڑے باعث شرمندگی ہے۔ تو میں نے سوچا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ موقع دے تو یہاں پر کوئی ٹیکنیکل سکول اور کوئی اسکل جو لیبر ہماری ہو ان کے لیے ہم کوئی مواقع دیں اور گورنمنٹ جاب دیں۔ وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ میرا خواب ادھورا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنا سیلف سفیشینٹ، ان کی اپنی روزگار کے مواقع ہوں تاکہ یہاں پہ خوشحالی آ سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے آپ نے نوکریاں بھی دی جنوبی پنجاب میں، بلکہ ریکارڈ آپ تھا کہ آپ کے مد مقابلے کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ آپ جتنی کسی نے نوکریاں یا ترقیاتی کام کروائے۔ تو ہمارا ایک تو مین جو وہاڑی روڈ والا بھی مسئلہ ہے، وہ ظاہر آپ کے انڈر میں تو نہیں آتا ہے، میرے خیال وہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، ایم این اے کے میں آتا ہے، لیکن آپ نے کوئی آواز اٹھائی یا کسی اپنے ایم این اے کو، اپنے سربراہ کو، کسی کو کہا، اور اس کی کبھی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، اس کی آواز بھی میں نے اٹھائی تھی پہلی دفعہ۔ ہماری کابینہ باقی جنوبی پنجاب کی تمام قیادت کی میٹنگ بھی تھی، جس میں سابقہ ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تھے اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز تھے۔ تو میں نے کہا تھا، بلکہ وہاں پر ایک میں نے مثال دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہاں پہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور روز لوگ یہاں پر مر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن، ہمارا سب کا گربان ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی۔ تو انہوں نے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس منصوبے کو رکھا تھا۔ پنجاب میں 2 منصوبے دیے گئے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، ایک چنیوٹ کا تھا اور ایک ادھر کا تھا۔ تو یہاں والا پھر کوئی پارٹی ایسی آ نہیں سکی، ایک تو وہ زیادتی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا، پھر میں نے ابھی پرویز الہی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہمیں فیزز میں مکمل کر دیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میرا حلقہ ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے بھی لیت و لال سے کام لیا۔
10-15 करोड़ रुपए का फंड वादा करके इसको मैंने कहा था मुरम्मत करवा दें, ताकि ये ड्रमा वाले मोड़ तक, जहाँ तक हमारा हल्का है, एक तरफ 218 लगता है, दूसरी तरफ 219 है, हल्का 157 है, तो ये मुरम्मत कर दें। वो फिर वो फंड से भी फिर इन्होंने मुकर गए। तो मैं समझता हूँ कि इस रोड की वजह से जो हमें एक अगर मुकम्मल हो जाता खुशी होती, वो मेरे दिल में कसक है कि हमने इसको कोशिश भी बड़ी की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ भी गया, और मुझे चेयरमैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेरे से राब्ते में भी रहे, 2-3 दफ़ा इसके टेंडर भी हुए, कुछ उसमें जो टेंडर हुए थे उनमें बोली वो कम पड़ी थी, तो इसकी वजह से इसको शुरू नहीं करा सके। इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा। ये हमारे 4-5 ज़िलों का मुश्तरका रोड है। मैं उनको कहता था ये लोधरा, खानेवाल, बिहाड़ी, आगे पाकपतन तक, कसूर तक जाता है। तो ये पूरा एक पुराना दिल्ली मुल्तान रोड के नाम से मशहूर है। तो इसको इनको बनाना चाहिए था। हम इंशाल्लाह अल्लाह मौका देता है तो इस पे करेंगे। और इस पे मुझे तकलीफ भी बड़ी है कि आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग जाने गंवा चुके हैं, कई लोगों की मतलब फ्रैक्चर हो चुके हैं, कई बेचारे हेड इंजरी का शिकार हो चुके हैं। इस पे मुझे बड़ी तकलीफ है। अच्छा, अब मौजूदा सियासी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? एक सब पहला सवाल मुझसे मैं ये करूँगा कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? क्योंकि आखिरी सांस तक, आखिरी जब तक टिकटें तस्लीम नहीं हुई, कागजात नामजदगी जमा हो गए, बड़े यहाँ पे अफवाहें प्रोपोगंडे हो रहे थे कि डॉक्टर अख्तर मलिक साहब जो है ना स्किप हो गए हैं, हल्के से निकल गए हैं और टिकट नहीं मिलेगी इनको, और अचानक ही आपने सरप्राइज़ दे दिया, टिकट आपको मिल गई। और दूसरा जो अब आप आ गए हैं टेबल टॉक पे पीडीएम के साथ, तहरीक इंसाफ, और दोनों आप एक टेबल पे आ गए हैं, इस ये काम मुज़ाकरात कामयाब होंगे? और दूसरा ये जादू की छड़ी का मुझे बता देंगे कौन सी जादू की छड़ी है कि अचानक आपने हमें सरप्राइज़ दे दिया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि लोगों ने गलत अंदाजे लगाए हुए थे। मैं अपनी क़यादत का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, इमरान खान साहब का, वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब का, कि हमारा एक एतमाद का रिश्ता है। और पार्टी को जब जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम सीना तान के खड़े हुए। कई वहाँ पे लोटे बन गए थे, कईयों ने मुफादात लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टी के नज़रिए को, इमरान खान के नज़रिए को तरजीह दी, और जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। ये वक्ती तौर पे शायद लोग आगे पीछे होकर फ़ायदा उठा लें, लेकिन हम उन गद्दारों में या उन 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 लोगों की फहरिस्तों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते। जब पाकिस्तान में तब्दीली आ रही थी, जब पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज लोगों के हाथों में जा रहा था, तो हम उन लोगों की लिस्टों में नहीं आना चाहते थे, और ना अल्लाह ताला उन लिस्टों में, फहरिस्तों में हमारा नाम डलवाए। हमारा तो, मेरी तो ख्वाहिश है कि जब तारीख लिखी जाए, और ये जब लिखा जाए कि पाकिस्तान की में तब तक हकीकी तब्दीली आ रही थी और हकीकी आज़ादी आ रही थी, तो उसमें कौन कौन से मुजाहिद शामिल थे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल हो। और दूसरी बात यह है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, लॉयल्टी हमेशा, क्वालिटी और लॉयल्टी ये मैटर करती है। और जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है किसी की, या कोई ज़ाती फ़ायदे के लिए आगे पीछे जाता है, वो देर पा नहीं होती। हमेशा लॉयल्टी आगे जाती है, क्वालिटी आगे जाती है, क्वांटिटी नहीं जाती। क्वालिटी, लॉयल्टी, ये चीज़ें परखी जाती हैं। और दूसरी जो बात है, आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है, यकीन माने कभी कभी बड़ी मतलब पशेमानी होती है कि इस मुल्क में जो हम ख्वाब लेकर यहाँ पर पैदा हुए थे, एक आज़ाद पाकिस्तान का जो हमें तोहफ़ा दिया गया था, उसमें आज कोई आइन और कानून की कोई हुक्मरानी कहीं नज़र नहीं आ रही। बदकिस्मती है कि लोग इस आइन और कानून पे एतबार करने के लिए भी अब तैयार नहीं। अभी चंद दिन पहले जो मुल्तान में 2 वाक़यात हुए हैं, दो दो जगहों पे डाकू पकड़े गए थे, 3-3 लोगों ने खुद फैसला करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया। अगर किसी को आइन और कानून पर एतबार होगा तो लोग इस तरह की चीज़ें अपने हाथ में नहीं लेते। और यहाँ पे अभी ईद वाले दिन 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब आया हुआ है कि जो जो ताकतवर है, गरीब को रौंदना चाहता है, गरीब को मारना चाहता है, उसको पूछने वाला नहीं है। अदालतें हमारी इंसाफ देने में नाकाम हुई हुई हैं। अब यहाँ पे आइनी मामलात हैं तो ये पंचायतें लगा कर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अगर इस तरह ये मुल्क चलता रहा तो इसका, मुझे नहीं लगता कि इसका मुस्तकबिल इन लोगों के हाथों में महफूज होगा। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह करे आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जो हमारे लीडर की जंग है इमरान खान की, वो भी यही जंग है कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, लोग
یہاں پہ امن سکون سے رہ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں۔ یہ جو ریاست کہتے ہیں، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جو ماں کا جو ایک کنسیپٹ ہے ریاست کے ماں کے ہونے کا، وہ ہم اس میں دینے میں ناکام ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف خواجہ صاحب کہتا ہے جی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ لالی پاپ دینے کے لیے، ٹائم گین کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ کو ڈیسیو کرنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ الٹیمیٹلی اگر یہ نہیں کرتے تو عوام سڑکوں پر آئے گی، اور پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ لوگوں نے جس طرح 40 سال سے اس ملک کا حال کیا ہے، یہ ملک اب مزید ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے، ادروائز بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ سنبھل جائیں اور ملک کو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ ایک محفوظ ملک دے کے جائیں، آئین اور قانون کے مطابق ہنستا بستا خوشحال ملک دے کے جائیں۔ ادروائز یہ تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی اور نہ ہماری آنے والی نسلیں معاف کریں گی۔ اچھا، جیسے آپ نے اب کہا کہ لا قانونیت کی، یعنی کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ حکومت تو آپ لوگوں کے پاس بھی 4 سال تک رہی، آپ نے اس میں کوئی ایسے اقدامات کیے جیسے کہ اب ہو رہے ہیں، اس میں اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ہو رہے تھے؟ اور دوسرا، رات جو ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بھی دعویٰ بولا گیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے تقریباً مسلسل 5 سے 6 گھنٹے آپریشن جاری رہا، اس حوالے سے بھی آپ کوئی بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں جی، ہمارے لیڈر عمران خان کے گھر کو ٹینک لے جا کر توڑے گئے ہیں، بختر بند گاڑیوں سے اور کرینوں سے۔ مطلب یہ پاکستان نہیں لگتا تھا۔ رات اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے، ہر پاکستانی کے یہاں پر حقوق ہیں۔ آپ جب لوگوں کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا۔ الٹیمیٹلی یہ نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ گھر کا دروازہ توڑ دیا تو وہ بات ختم ہو جائے گی، وہ بات وہاں سے شروع ہوگی، اور جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ پیدا ہوئے ہیں تو ان میں ڈرون حملوں کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ریزنٹمنٹ آئی تھی، جس کے خاندان شہید ہوئے انہوں نے پھر اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ آپ اس طرح اگر لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال کریں گے تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پھر اگر آج آپ گھر گروا رہے ہیں تو آپ کے گھر محفوظ رہیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ مقافات عمل ہے، دنیا میں پھر ایک دفعہ دیکھ کے جاتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گھر، ہماری چادر اور چار دیواری، ہماری روایات، ہمارا یہ خطہ روایات کا مین ہے۔ آپ ان روایات کو پامال کرتے جا رہے ہیں تو یہ اپنے گھروں کے دروازے کھولتے جا رہے ہیں کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سنبھل جائیں، نہ کریں اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں۔ آئین اور قانون ایک بنا ہوا ہے ہمارا، اس پہ چلنے دیں۔ اس طرح یہ نہ ملک چلتے ہیں، نہ کوئی ریاست چلتی ہے، نہ ہمارا شہر چل سکتا ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے بھی اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جو حق انصاف ہے اس کے مطابق چلوائیں۔ اب موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، ٹیبل ٹاک بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ فلاپ ہو جاتا ہے، اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، آج شام کو خان صاحب نے 7 بجے میرے خیال ہے قوم سے خطاب کرنا ہے، اور 14 مئی کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا وہ سسٹین کر رہا ہے، وہ ابھی سسپینڈ نہیں ہوا۔ اگر وہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرواتے اور پیسے نہیں دیتے تو دے ہیو ٹو فیس دی میوزک، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی گھر جا سکتا ہے، وزیر خزانہ بھی جا سکتا ہے، وزیر داخلہ بھی جا سکتا ہے گھر۔ اور الٹیمیٹلی جب آپ قانون کا راستہ روکیں گے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اور ہم تو اپنا 14 مئی کے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری، آپ کو پتہ ہے کہ ہم حلقے میں ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہماری چل رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ الیکشن دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ہو کر رہے گا۔ ادروائز جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ اس ملک کے فیوچر پہ انہوں نے بہت بڑا کویسچن مارک لگا دیا ہے، نہ پھر کوئی ادارہ محفوظ رہے گا، نہ ہمارا ملک محفوظ رہے گا۔ آخر میں آپ اپنی PP 219 کی عوام کو کوئی خصوصی پیغام، خصوصی میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں PP 219 کی عوام کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں
کہ میں جب بھی ان لوگوں کے اپنے جو میں سجن کہتا ہوں، میں اپنے سجنوں کے دروازوں پر گیا ہوں، مجھے ہمیشہ پیار ملا ہے، خلوص ملا ہے، اور میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہے۔ تو جو میرے سے بن سکا ہے میں نے لوگوں کی خدمت کی اور بے لوس کی الحمدللہ۔ کسی کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری طرف بقایا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو لوگ اس دفعہ اگنور کرتے ہوئے مزید مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد موقع دیں گے۔ تو جو ہمارے کام اور جو ہمارا مشن ادھورا ہے اس حلقے کی بہتری کے لیے، چاہے ہمارا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، ہماری روزگار کے مواقع ہیں، تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے مزید خدمت کریں گے اور